أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى والقانتين والقانتات. القنوت هو الطاعة في سكون أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صفتیں بیان فرمائیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، والقانتین والقانتات. قانتین مانا اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں. اصل میں لفظ قنوت جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو اور سکون سے. جیسے نماز میں قنوت ہے تو کیا معنی کہ لمبی قیام ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں انتہائی اطاعت کے ساتھ. تو طول القنوت، طول القیام، طول الطاعہ. تو قنوت کا معنی ہوتا ہے الطاعت فی سکون، اللہ کی بندگی لیکن بڑے آرام سے. یہ نہیں کہ ٹکریں مار کے نماز پڑھتا ہو بلکہ سکون کے ساتھ نماز پڑھنے. امن هو قانت آناء اللیل. وہ شخص جو راتوں کو لمبا لمبا کھڑے ہو کے اللہ کے آگے جاگنے والا ہے. ساجدن و قائمن، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، رحمت رب پر امیدوار ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا یا مریم اقنتی لربک، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ نے حکم دیا کہ بی بی مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، اللہ کے آگے رکوع ہو اور رکوع کرنے والوں میں جماعت میں شامل ہو. جیسے فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین. والاسلام بعده مرتبة يرتقي إليها وهو الإيمان ثم القنوت ناشئ عنها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا درجہ تھا اسلام کا، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. پھر اس سے ترقی کرنے کے بعد آدمی درجہ ایمان پہ پہنچا، اور جب درجہ ایمان پہ پہنچا تو اب اس سے نکلا کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالی کی عبادت. والصادقین والصادقات ھذا فی الاقوال. سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹے پہ لعنت بھیجی، فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اللہ کو سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں پسند ہیں.
ان الصدق خصلۃ محمودۃ، کیونکہ سچ بولنا جو ہے یہ بڑی محمود صفت ہے. ولہذا کان بعض الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ لم تجرب علیہ کذبۃ لا فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی پاک کے پروان میں آپ کے صحابہ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کبھی کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولا اور اسلام میں بھی جھوٹ نہیں بولا. تو جھوٹ بولنا تو مومن کی صفت ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو منافق کی صفت ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جب ہرقل کو پتہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے معلوم کیا کہ میرے علاقے میں کون وفد ہیں تجارت کے جو مکہ سے آئے ہوں، تو ان میں ابو سفیان تھے. تو ابو سفیان اس وقت کافر ہے. تو ابو سفیان اپنا وفد لے کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھی اللہ کے نبی جو پیدا ہوئے ہیں مکہ میں، ایکم اقربکم نسبا، تم میں سے کوئی ہے جو اس کے خاندان سے زیادہ قریب ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا انا اقربہ نسبا، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، میں تو چچا ہوں. اس نے کئی سوالات پوچھے. آخر میں اس نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کا نبی جب کوئی معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، میثاق کرتا ہے، اس کو سچ کے ساتھ وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں کچھ جھوٹ بولوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ تو حضور کا متقد ہوتا جا رہا ہے. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جھوٹ بولنے سے ساری زندگی میری موت تک لوگ تانا دیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا. کافر جھوٹ بولنے سے ڈرتا تھا. آج ہمارا سب سے بڑا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو زیادہ جھوٹ بولنے کا ماہر ہو. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ جب اس نے پوچھا کہ بھئی حضور نے معاہدہ کر کے کبھی توڑا ہے یا نبھایا ہے، تو کہتا ہے میں نے کہا ابھی ابھی ان کی ہماری صلح ہوئی ہے، حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں، وقت گزرے تو پتہ لگے. لیکن ابو سفیان کہتے ہیں حقیقتاً یہ بھی میں جھوٹ بول رہا تھا، مجھے پتہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کبھی عہد نہیں توڑے. لیکن اس نے بھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی ذو معنی بات کی کہ جی ابھی عہد ہوا ہے، پتہ نہیں، آنے والا وقت ہی بتائے گا نا. تو سچ جو ہے یاد رکھو، صدق جو ہے یہ خصلہ محمودہ ہے اور صفت ایمان ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ صفت نفاق ہے. حضور نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو نہ نبھائے، توڑ ڈالے. واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافقوں کی علامت ہے. اب ہر بندہ دیکھے کہ میں 24 گھنٹے میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، گھر والوں سے، اولاد سے، اپنے استادوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ساتھیوں سے، کاروبار میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. یعنی بعض لوگ تو ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ دکان پہ کھڑے ہو کے میرے خیال میں ایک دن میں کو 1000 قسم جھوٹی کھا جاتے ہیں. اللہ کی قسم جی میں نے تو 5 ریال کے لیے بتا آپ کو 4 میں دے رہا ہوں، نقصان کر کے دے رہا ہوں. وہ پاگل ہو گیا، کالے کتے نے کاٹا ہے کہ نقصان ہو کے دے رہا ہے. عادت ہو گئی انا للہ، اور اپنے رزق کے حلال کو حرام کر دیا. آپ سچی بات کریں کہ جناب میں نے یہ 5 ریال میں بیچنی ہے، میں نے 1 ریال میں خریدی ہو، میں نے ٹکے میں خریدی ہو، یہ چیز آپ کے سامنے لینا ہے، جزاک اللہ، نہیں لینا ہے. تو الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے.
اسی لیے سب سے بڑا مرتبہ میرے آقا کے صحابہ میں کس کو ملا؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ تو ایسے بھی صحابہ ہیں جنہوں نے جاہلیت میں کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں وہ علامت علی الایمان، سچ بولنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ کما ان الکذب امارۃ علی النفاق، جیسے جھوٹ بولنا جو ہے وہ نفاق اور منافق کی علامت ہے۔ ومن صدق نجا، جس نے سچ بولا وہ کامیاب ہو گیا۔ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولنے کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، اور صدق جو ہے تمہیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جو ہے تمہیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایاکم والکذب، خبردار جھوٹ نہ بولا کرو۔ ان الکذب یہدی الی الفجور، اور جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وان الفجور یہدی الی النار، اور گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ولا یزال الرجل یصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا، اور ایک بندہ جو ہے سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے کہ یہ سچ بولنے والا میرا بندہ ہے۔ ولا یزال الرجل یکذب یتحری الکذب، اور ایک بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت جھوٹ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں پھر وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ والاحادیث فیہ کثیرۃ جدا، ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق کی کامیابی میں اور جھوٹ کی ہلاکت میں بہت احادیث مبارکہ ہیں۔ والصابرین والصابرات هذه سجیۃ الاسباد وهي الصبر على المصائب والعلم بأن المقدر قائم لا محالہ وترقى ذلك بالصبر والثبات وإنما الصبر عند الصدمة الأولى أي أصعبه في أول وهلة ثم ما بعده وصل منه وصدق السجیۃ وثباتها۔ اب اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، هذه سجیۃ الاسباد، یہ سجیہ یعنی عادت ہے ثابت قدم رہنے والوں کی۔ وہی الصبر علی المصائب، کہ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ والعلم، اور یہ جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں بأن المقدر کائن لا محالۃ، اللہ جو تقدیر میں فیصلہ کر چکے ہیں وہ ہر حال میں ہوگا، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی سے ان کو صبر اور ثبات ملتا ہے۔ اور صبر کا معنی یہ ہے عند الصدمۃ الاولی، کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو فوراً صبر کرے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، پریشانی پہنچتی ہے، ان کی زبان پہ فوراً آتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب سب کچھ اس کا ہے، اپنی چیز کوئی لے لے تو پھر غم کیسا؟ تو اصل صبر جو ہے یاد رکھیں وہ اول واہلے میں ہوتا ہے، بعد میں تو ہر کوئی صبر کر جاتا ہے۔ صبر کا معنی ہی یہی ہے کہ اگر دکھ آئے، تکلیف آئے، کانٹا لگے، پریشانی آئے، نقصان ہو، گھاٹا ہو، موت ہو، بیماری ہو، تو فوراً بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہوتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات،
اور تواضع کرنے والے مرد اور تواضع کرنے والی عورتیں، الخشوع والسکون والطمانینہ والوقار والتواضع۔ مفسر فرماتے ہیں خشوع کا معنی سکون، خشوع کا معنی اطمینان، خشوع کا معنی وقار، آرام سے، سکون سے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا نماز کے لیے آ رہے ہو، نماز کھڑی ہو گئی ہے، دوڑ کے نہ آؤ، علیکم السکینۃ والوقار، آرام سے چل کے آؤ، جو مل جائے الحمدللہ، جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔ یعنی وہاں بھی اپنی عزت اور وقار کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ عام بالکل ہلکا۔ ہمیشہ بزرگ مثال دیتے ہیں کہ جو برتن خالی ہوتا ہے نا وہی بجتا رہتا ہے، اور جو بھرا ہوا برتن ہو نا وہ نہیں اچھلتا ہے، اس کو مارو بھی آواز نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس لیے آدمی جو زیادہ اچھلتے ہیں نا، زیادہ باتیں، آنکھوں سے باتیں، ہاتھوں سے باتیں، پاؤں سے باتیں، باڈی سے باتیں، دوڑ رہے ہیں، وہ اسلام کی آداب کے خلاف۔ اسلام سکون چاہتا ہے، طمانینہ چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اور تواضع چاہتا ہے کہ کبھی اکڑ کے نہ چلے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے میری زمین پہ اکڑ کے نہ چلا کرو۔ کیا ہے تم ہو کیا؟ تم کو پہاڑوں کی بلندی کو چھولو گے؟ تم ان سے بڑے ہو؟ تم زمین کو پھاڑ ڈالو گے؟ ایسے جو اکڑ کے اور پاؤں مار مار کے چل رہے ہو۔ آرام سے چلو، سکون کے ساتھ چلو، تمہاری چال سے، تمہاری ڈھال سے، تمہاری گفتگو سے بھی کسی قسم کا اکڑ اور تکبر معلوم نہ ہو، بلکہ تواضع معلوم ہو۔ ہاں ایک ہوتا ہے ضرورت کہ مثلا دشمن کا مقابلہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ کفر کے مقابلے پہ کھڑے ہیں تو کفر کے آگے اکڑنا جو ہے وہ منع نہیں۔ دشمن کے آگے آواز تھوڑا کریں گے اچھا جناب میں حاضر جناب نیاز مند ہوں جی مجھے مار دو، یہ کون سا بہادری ہے؟ یہ وقت ہوتا ہے کہ وہاں وقت ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرحب کے مقابلے پہ میدان میں اترے تو تلوار لہراتے ہوئے میدان میں آئے جیسے پہلوان آتا ہے، اور فرمایا کہ مرحب سمتنی امی حیدرہ، تمہیں بھی ناز ہے کہ خیبر میں مرحب جیسا شاہ سوار پیدا نہیں ہوا، اور مجھے بھی ناز ہے کہ میری ماں نے مجھے گود میں بٹھا کے حیدر کا خطاب دیا تھا، اور حضرت علی نے اڑا دیا مرحب کو اور اس کے قلعے کو فتح کر ڈالا۔ تو اب دشمن کے جیسے اللہ کے نبی ہیں، دشمن سامنے برسات ہو رہی ہے تیروں کی، حضور کھڑے ہیں فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عام آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا تو خاندان سردار ہے، میری تو نسل جو ہے وہ حاکم چلی آ رہی ہے، میں کوئی عام آدمی ہوں۔ تو اس لیے حالات ہوتے ہیں، اب استاد ہے وہ ڈانٹ دیتا ہے، یہ آداب ہوتے ہیں، اگر وہ طالبہ پہ کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر سکون کیسے رہے گا؟ جو مرضی آئے، کوئی کھاتا رہے، کوئی درس میں بیٹھ کے پان چباتا رہے، کوئی درس میں بیٹھ کے عطر لگاتا رہے، کوئی درس میں بیٹھ کے ماشاءاللہ موبائل نکال کے سنتا رہے، پھر تو کام ہو گیا نا۔ تو اس لیے ہر جگہ کے حالات ہیں کہ تواضع کے وقت میں متواضع ہیں، خشوع کے وقت میں خشوع ہے، سکون کے وقت میں سکون ہے، اور جہاں اب دیکھیں نا عبادات ہے، عبادت سکون کا نام ہے، لیکن اللہ نے فرمایا طواف میں ذرا اکڑ کے چلو 3 چکر، کیونکہ کفر کو دکھانا تھا کہ اسلام میں طاقت موجود ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جب تم صفا مروہ دوڑ رہے ہو تو ما بین المیدین الاخضرین جو ہے جھپٹ کے چلو، تیز تیز چلو، تاکہ اپنی قوت کا اظہار ہو۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والخاشعین والخاشعات، خاشعین کا معنی تواضع، خاشعین کا معنی سکون، والحامل علیہ الخوف من اللہ تعالی ومراقبتہ، کیونکہ جو بندے خشوع کرنے والے ہیں ان کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہوتا ہے، اللہ کے ڈر ہوتا ہے۔ کما فی الحدیث اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، ایسے حال میں کأنک ترا، گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر اس مرتبے پہ نہ پہنچو تو یہ یقین کرو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب آدمی اللہ دیکھ رہا ہو، یہ یقین ہو، تو وہ کیسے حرکت کر سکتا ہے کہ کبھی رومال بناتا ہے، کبھی کپڑے ٹھیک کرتا ہے، کبھی جیب سے موبائل نکال کے، کبھی گھڑیاں نکال کے ٹائم دیکھتے ہیں، کون سی نماز ہے؟ یہ تو تلاؤ ہے، یہ تو کھیل ہے۔ آدمی بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا ہو، بادشاہ سامنے ہو تو تھوک نہیں نکل سکتے، تم خدا کے سامنے کھڑے ہو تو کھیل رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اس لیے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ نے فرمایا مومن بندوں کی صفت کیا ہے؟ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، الصدقۃ والاحسان الی الناس المحاویج الضعفاء الذین لا کسب لهم ولا کاسب یؤتون من فضول الاموال طاعۃ للہ واحسانا الی خلقہ۔ صدقے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو محتاج ہیں، وہ لوگ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، جو خود بھی نہیں کام کر سکتے اور ان کے لیے کما کے کوئی کھلانے والا بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنے مال سے خیرات کرو، ایسے لوگوں پہ احسان کرو جو محتاج ہیں، معذور ہیں۔ ہر بندہ اگر فیصلہ کر لینا جی میں نے اپنے محلے کے غریبوں کی خدمت کرنی ہے، کوئی مسلمان غریب رہ نہیں سکتا۔ وقد ثبت فی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث مبارک کو نقل فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے 7 شخص ہیں جو اللہ کے سایہ عرش میں ہوں گے اور جس دن اور کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا۔ فذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ وہ بندہ بھی اللہ کے سائے میں ہوگا جو اللہ کے لیے ایسے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے دانے ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ یعنی کیا مانا کہ جو اس طرف آدمی ہے اس کو بھی پتہ نہ، چپ کر کے صدقہ دے دیا، چپ کر کے پہنچا دیا۔ کوئی غریب ہے رات کو اندھیرے میں پہنچا دیا، یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں گے بڑا سخی ہے، دیکھو جی نوٹ چلا رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، یہ تو بنا۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنے صدقات کو احسان لگا کے نہ برباد کیا کرو، اپنے صدقات کو تکلیف پہنچے۔ کسی کو صدقہ دیا ہو، کل تم ہماری روٹی پہ پلتے تھے، آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو، سارا صدقہ ختم۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسے بجھا دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو صدقہ ایسی بڑی چیز ہے کہ اس سے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ کرنا جو ہے اللہ کے غضب کو بھی کم فرما دیتا ہے۔ تو جب اللہ کی ناراضگی ختم ہو گئی تو ہم بچ گئے۔ تو صدقہ اتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم 1000 ریال صدقہ کرو، اللہ نے تمہیں 100 ریال کی توفیق دی ہے صدقہ، اللہ نے تمہیں 1 ریال کی توفیق دی ہے صدقہ کرو، اللہ نے تمہیں 1 گروش 1 آنا دینے کی توفیق دی ہے صدقہ کرو۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں کر سکتے ہو، کسی کو پانی پلا دو، کسی گرتے ہوئے کو اٹھا لو،
کسی اندھے کو سڑک پار کرا دو، اور ورنہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو جب ایک دوسرے کو ملو ذرا مسکرا دو، مسلمان کو خوشی پہنچا دو، ہنس کے مل لو، یہ بھی صدقہ۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لاکھوں صدقہ کریں، جو اللہ توفیق دے، 1 ریال ہے، آدھا ریال ہے، جو بھی اللہ تو، ایک کھجور ہے اور کھجور کا بھی آدھا دانہ ہے، وہ بھی صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اصل صدقہ وہ ہے رزق حلال ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ میں جب پڑھتا تھا نا مدرسے میں تو ہمارے استاد تھے رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں کو جنت بنائے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور مدرسے کا چندہ لے آؤ۔ ٹھیک، اب استاذ کا حکم ہے تو میں نے جناب یہ ہے، اس دور میں کوئی گاڑیاں واڑیاں نہیں تھی، سائیکل ہوتے تھے چلانے والے، اس سائیکل چلا کے رستہ اتنا خراب، بیٹ کا علاقہ تھا، کچے کا علاقہ تھا، نہ کوئی سڑک نہ کچھ، ایسے چھوٹے چھوٹے راستے اور پگڈنڈیاں اور جناب میں کوئی 2-3 گھنٹے سائیکل چلا کے وہاں پہنچا۔ اس بندے کا پتہ کیا، وہ بندہ ملا، میں نے کہا استادوں نے بھیجا ہے مدرسے کے چندے کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ کو حضرت بیٹھے، میرے گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے، لسی پلا سکتا ہوں۔ لسی کا گلاس پلایا اور 1 روپیہ یاد ہے، پتہ نہیں 8 آنے دیے کہ یہ جناب میرا مدرسے کا چندہ ہے۔ اب اس کو میں کیا کہہ سکتا تھا، وہ بزرگ آدمی تھے، بوڑھا آدمی تھا، میں نے لے لیا اور اس کے بعد پھر جناب وہی سائیکل چلا کے اب جب واپس مدرسے پہنچا تو وہ میرا جو بلوچی والا خناس ہے نا اندر والا، وہ کبھی کبھی میٹر گھما دیتا ہے، تو میرا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت خدا کے لیے مہربانی کر کے مجھے آئندہ نہیں کہنا چاہتے کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے فقیر ہو کیا بات ہے، کہتے کیا بات ہے۔ میں نے کہا حضرت 4 گھنٹے میں نے سائیکل چلایا ہے، ٹانگیں میری ٹوٹتی ہیں، سارے میرے کپڑے مٹی پلید ہو گئے ہیں، اور دیا ہے اس نے 1 روپیہ، مجھے آپ کہتے میں آپ کو 10 روپے دے دیتا ہے۔ کہنے لگے جذبے میں نہ آؤ، میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ ایک تو تیرے دماغ میں جو بلوچ ہونے کا خناس ہے نا، سردار ہیں ہم، یہ تیرا خناس نکلے، اور دوسرا اس لیے بھیجا تھا کہ میرا مدرسہ انہی پیسوں پہ چلتا ہے جو رزق حلال ہے، مجھے 1 لاکھ نہیں چاہیے جو حرام کا ہو، اسی 1 روپے میں جو برکت ہوتی ہے نا، یہ فقیر پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنے آئے ہیں میرے پاس، مہمان ہیں محمد مصطفیٰ کے، ان کے اندر میں حرام ڈالوں؟ اس لیے انہی چندوں پر تو برکت ہے ساری۔ تو بہرحال یعنی ابھی وجہ اب دیکھیں نا، اصل بات ہے رزق حلال۔ اور انہی استاد کا میرا قصہ ہے، میرا دوست تھا، بہت بڑا آفیسر تھا B&R میں، اس نے کہا کہ چلو استادوں سے کہو دعا کریں، میری شادی نہیں ہو رہی۔ میں لے گیا، میں نے کہا حضرت یہ بیچارہ شادی اس چاچے کا لڑکی ہے، وہ دیتے نہیں ہیں، یہ بھی کوئی ضدی آدمی ہے، کسی اور جگہ شادی کرنا نہیں چاہتا، تو دعا فرما دیں کہ اگر خیر ہے تو اللہ اس کا آسان کر دے، دعا فرما دیں۔ کچھ پڑھنے کو بھی بتایا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آیا میرے گاؤں میں، اور کہنے لگا یار الحمدللہ میری تو شادی ہو گئی، چاچا میرے گھر آ گیا رشتہ دینے کے لیے۔ میں نے کہا بولو اللہ والے کی دعا ہے، لگ گئی۔ تو کہنے لگا بھی میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ نکاح ہو گیا نا تو میں حضرت کی خدمت میں 20,000 روپے ہدیہ پیش کروں۔ میں وہ 20,000 روپے لایا ہوں، میرے ساتھ چلو اور حضرت کی خدمت۔ میں تو جناب بڑا خوش ہو گیا کہ میری وجہ سے حضرت کو 20,000 ملیں گے۔ اس دور میں 20,000 تو 2 لاکھ روپے کے برابر تھے نا، جب ہم پڑھتے تھے، یہ تو تقریباً 60 سے پہلے کی بات ہے۔
تو اب جناب وہ ہم 20,000 روپے جناب اور بڑے خوش اور اس کی کار میں بیٹھ کے حضرت کے مدرسے میں پہنچے. مغرب کی نماز حضرت پڑھا رہے تھے, نماز میں شامل ہوئے. نماز کے بعد میں حضرت کو ملا تو بڑی محبت کرتے تھے, اور اپنے خادم کو بلایا کہ بھائی وہ دیکھو مکی صاحب آئے ہیں اور ان کے لیے چائے بناؤ, اور برتن جو ہے نا وہ دادی کو کہنا تمہارا پوتا آیا ہے مکی صاحب اچھی طرح دھو کے چائے اچھی بنائے, یہ نہیں پیے گا خراب برتن میں, اس کا دماغ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. وہ اس طرح اصلاح کرتے رہتے تھے, جب جاتے تھے نا رگڑا کر دیتے تھے نا, تھوڑا سا دھلائی ہو جائے نا شاگرد. ہاں بھائی کیسے ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ 20,000 روپے ہیں. فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اس کا نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, منت بانی تھی کہ ہدیہ دے گا. فرمایا حضرت میں یہ قبول نہیں کر سکتا. میں جو منت کر سکتا تھا نا جی میں نے منت کی. یہ اتنے بڑے آدمی تھے جنہوں نے حضرت بن نوری کو درس دیتے سنا تو مجھے کہا کہ حضرت حدیث کی تقریر غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں نے کہہ دیا میں نے نہیں لینا. اب میں مولوی تھا نا, مولوی پھر بہانے بناتے ہیں نا. میں نے کہا اچھا حضرت آپ ایسا کریں, آپ نہ لیں مدرسے میں داخل کر, اپنی ذات کے لیے نہ لیں. فرمایا مدرسے کے لیے بھی میں نہیں لیتا. عشاء کی نماز ہو گئی, عشاء کا وقت آ گیا, حضرت نے نہیں قبول. اور سمجھے کہ بھئی مکی صاحب کو بڑا احساس ہے, تو مجھے خوش کرنے کے لیے کہا اچھا بھئی نماز پڑھاؤ عشاء. میں نے کہا حضرت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں کہ امام بن گیا, مولوی بن گیا ہوں, پڑھانے آیا ہوں. میں نے کہا میرا حکم ہے نماز پڑھاؤ. خیر نماز پڑھائی. بعد میں مجھے علیحدہ کیا فرمایا, بات یہ ہے بیٹا اس کے پیسے میں رشوت کا پیسہ ملا ہوا ہے, مجھے حرام کھلاتے ہو اڑاتے ہو. یہ سرکاری افسر ہے اور رشوت کا پیسہ ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا مکی صاحب یہ تو رشوت کے نہیں ہوتے, میں کھاتا ہوں رشوت. نہیں دیا. 1 روپیہ قبول ہے, 20,000 قبول نہیں, کہ وہ حرام ہے وہ حلال. میرا بھائی ٹھنڈے دل سے سوچا کرو نا, آج اتنی یونیورسٹیاں ہیں, کالج ہیں, مدرسے ہیں, ماشاءاللہ. صرف ہمارا وفاق جو ہے نا اس کے 4,000 مدرسے ہوں گے, لیکن امام بخاری تو ایک بھی پیدا نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ تو ایسا نہیں ہوتا, نہ امام احمد بن حنبل پیدا ہوتا ہے, نہ امام شافعی پیدا ہوتا ہے, نہ امام مالک پیدا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھو نا اس ملک میں دین کے ایک ایک گلی میں مدرسہ ہے, ایک ایک بستی میں مدرسہ ہے, اور اتنا زبردست نصاب ہے نا ان کا. اگر کوئی پڑھنے والا طالب العلم ہونا, دیانت داری کی بات ہے کہ 5ویں جماعت کا ان کا جو پرائمری کا طالب ہے نا, وہ ہمارے مولوی سے زیادہ قرآن حدیث جانتا ہے. کیوں کہ ہم تو 13 سال کے بعد زبان بولنا سیکھتے ہیں, اس کی تو گھر کی زبان ہے نا. ہم تو عربی بولنا 13 سال کے بعد بھی نہیں جانتے, وہ تو پہلے دن پڑھنے آتا ہے عربی اس کو آتی ہے. تو اس کے باوجود آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی ایک امام نہیں پیدا ہوتا, ایک محدث نہیں پیدا ہوتا. وجہ کیا ہے آخر؟ وجہ وہی ہے کہ جب سرکار کا پیسہ آ جاتا ہے, جب مختلف پیسہ آ جاتا ہے, استاد پڑھانے والا بخاری پڑھا رہا ہے سگریٹ ہاتھ میں, درس حدیث کا دیتا ہے استاد پینٹ پہن کے آئے ہوئے ہیں,
پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں جی حدیث میں اور کلین شیو ہے، بڑا پروفیسر ہے جی، کہتے ہیں حدیث کا پروفیسر ہے، استاد ہے، ڈاکٹر ہے حدیث میں، اور کلین شیو ہے، انگریزی لباس ہے اور پرفیوم چھڑکے ہوئے ہیں، اور اس کے جب وہ حدیث پڑھائے گا امام بخاری پیدا ہوگا۔ سیدھی بات ہے، بس چھوڑیں قصے کو، کہانیوں کو۔ اب آپ کسی بھی مولوی کو جا کے تجربہ کر لیں، اگر آپ اس کو تھوڑے پیسے دیں نا کو 50-100، پھر تو پوچھے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہدیہ۔ اگر 2000 10,000 دے مجالے پوچھے، تجربہ کر لیں، وہ دیکھ لیتا ہے نا کہ مال زیادہ ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں میں رہنے دو بس، ٹھیک ہے، خود پہ خرچ کر دوں گا، اس نے تھوڑا کہا ہے زکوٰۃ ہے۔ تھوڑے پیسے ہوں نا، حاجی کو کوئی 5 ریال والی گھڑی ملے تو 10 آدمیوں کہے گا جی راستے میں پڑی ہوئی مل گئی ہے، یہ میں کدھر رکھوں، رولیکس ملے مجالے بتائے۔ بس ایک ہے، روٹین ہے۔ اچھا اسی کا بھی شکر کرو، پتہ نہیں آنے والی ہماری نسلیں کیا ہوں گی۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا نا، ہماری آگے اولادوں کا کیا ہوگا۔ وہ 4 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی کیا ہوتی ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ تم نے کیسے کپڑا پہنا ہوا ہے؟ وہ جا کے ماں کو کہتی ہے دادا بے وقوف ہے۔ کیوں کہتے میں نے بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، دادا کہتا ہے کیسے کپڑا پہنا ہوا ہے؟ 4 سال کی بچی، اس کو فیشن والا کپڑا اچھا لگتا ہے، دادا بے وقوف ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی، واقعی ہم بے وقوف۔ جب 4 سال کی بچی کو تم بغیر بازو کے فراق پہنانا شروع کرو گی تو یہ بڑے ہو کے کپڑے پہنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہ کہا کرو کہ ہماری اولادیں غلط ہیں، ہم غلط ہیں۔ یہ کبھی نہ کہا کرو کہ میری اولاد ہی نافرمان ہے، بالکل ہمارا گناہ ہے، ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، ہم نے ان کو انگلی پکڑ کے کبھی نماز میں لائے نہیں، ہم نے ان کو حضور پاک کی سنت کے مطابق کبھی سر پہ پگڑی ہی نہیں بندھوائی، ہم نے ان کے لباس پہ کبھی نظر ہی رکھی کیا پہن رہا ہے، ہم نے ان کے دوستوں پہ نظر ہی رکھی کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ کھیلتا ہے، کہاں رات گزارتا ہے۔ وہ نافرمان نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ یقین کریں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ناروے میں نے دیکھا ہے، میرے دوست ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کی لڑکے لڑکیاں ماڈرن ہیں، ایم اے ہیں، ڈبل ایم اے ہیں۔ یقین کریں جتنی خشوع سے وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجھے مولوی ہو کے شرم آتا ہے۔ پہلے دن سے انہوں نے تربیت کی۔ بچہ ہے، بچی ہے، انہوں نے کہا جو مرضی آئے کھاؤ پیو لیکن حرام نہیں کرنا، جو مرضی آئے بیٹا دولت لو، پیسہ لو، سب کچھ لو۔ گھر میں میں نے دیکھا ان کے گھروں میں تقریباً 46 انچ کے ٹی وی لگے ہوئے ہیں، لیکن کبھی میں نے ان کو چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یا موسم دیکھ لیں گے ویدر گھر سے نکلنے سے پہلے، یا کوئی اہم خبر آ جائے گی تو سننے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کے پاس ہر چیز ہے، لیکن ایک مہربانی کرو کہ نماز کے وقت بچہ ہے تو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ۔ میرا بھائی 4 سال کے بچے سے محنت شروع کرو، دیکھو انشاءاللہ بچہ فرما بردار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سارا دن وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے، سارا دن وہ جھوٹ بولتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، کلبوں میں جاتا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرتا ہے، پھر تمہارا فرما بردار رہے گا؟ کوئی بات ہے؟ تم نے گھر میں ڈش لگائے ہیں، ٹیلی ویژن لگائے، پھر کہتے ہو بیٹیاں اور بیوی بھی باحیا ہوگی۔ عقل کی بات کرو۔ آگ لگاتے ہو اور کہتے ہو گھر نہ جلے، یہ کیا بات ہے؟ پیشاب سے کپڑا دھوتے ہو کہتے ہو پاک نہیں ہوتا، کوئی عقل کرو۔
ہمارا قصور ہے، کوئی قصور نہیں ہماری اولادوں کا، کوئی قصور۔ ہم نے ان مدرسوں میں داخل کیا ہے جو انگریزی مدرسے، ان میں داخل کیا ہے جو مشنری کے مدرسے، ان میں داخل کیا ہے جو عیسائیوں کے مدرسے، ان میں داخل کیا ہے جو ان کافروں کے مدرسے ہیں۔ انہوں نے تو پہلے دن سے زہر ڈالنی شروع کر دی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار والاحادیث بالحث علیہا کثیرۃ جدا لہ موضع بذاتہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقہ و خیرات کے فضائل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیثیں ہیں اور اپنے اپنے مقام پہ ان احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن وہ ہیں مما رزقناہم ینفقون، جو ہمارے رستے میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے ہماری اطاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کہیں فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا والله اعلم۔ بھائی سپیکر کا انتظام میرے بس میں نہیں ہے، کیوں باتیں کرتے ہیں آپ ایسی؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ اور پھر سپیکر تمہارے ملک کی طرح نہیں، اللہ کا حرم ہے، 7 درس ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ اگر اس قسم کے سپیکر لگا دیے جائیں تو کون طواف کرے گا؟ بھئی عقل کریں نا، یہ غصے دکھانے کی کیا ضرورت؟ جی آپ بند کمرے میں پڑھائیں اور سپیکر کا انتظام کریں، میرے بس میں ہے سپیکر کا انتظام؟ عجیب آدمی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے لڑائی کیا اور اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق ہو گیا۔ طلاق ہوتی ہی لڑائی میں ہے، کبھی محبت میں بھی ہوئی ہے طلاق؟ نہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہو کہ آج میرا دل آپ کے لیے بے حد محبت کر رہا ہے لہذا ایک عدد طلاق قبول فرماؤ؟ اور جب بھی طلاق دے گا لڑائی میں دے گا، طلاق ہو گئی جناب۔ بہرحال ایک طلاق ہے، رجوع کر لو اور آئندہ احتیاط کرو۔ حج کے لیے میں طائف سے روانہ ہوا، میں عمرے میں تھا، احرام نہیں باندھا۔ بہرحال آپ پر دم ہے، آپ کو احرام جو ہے طائف سے باندھنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں باندھا، آپ مکے میں آ گئے، احرام باندھ کے حج کیا۔ انشاءاللہ حج تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ گیا۔ حالت حیض میں کوئی عورت جو ہے حرم نہیں بلکہ کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ملک میں عورتیں حیض کے ساتھ مسجد جاتی ہیں، تو یہاں کیسے حلال ہو گیا؟ باہر جو صحن ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ ہم دبئی سے آئے ہیں، بچے کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اور تو مجھے کوئی علاج آتا نہیں، نہ مجھے کوئی دم درود آتا، نہ پیر نہ فقیر، نہ کوئی وظیفے آتے ہیں۔ بس اللہ شفا دے۔ آپ آئے ہیں الحمدللہ مکے میں، زمزم سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ اسی نیت سے اس کو صبح شام ظہر عصر مغرب زمزم پلائیں، زمزم اس پہ ڈالیں، زمزم سے نہلائیں،
انشاءاللہ یقین کامل ہو تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کینسر اڑ گئے زمزم کے ساتھ. طائف گئے تھے، عمرہ نہیں کیا. بالکل آپ عمرہ کریں میقات سے، ورنہ دم دینی پڑے گی. میرے کامے کے مشکلات ہیں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے. جتنا ہو سکے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. شرط یہ ہے کہ یقین سے پڑھنا سیکھو. دیکھو نا میرا بھائی، آپ قلم ہے، میں لکھ رہا ہوں، اگر توجہ نہ ہو میں ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا. توجہ ہو، دماغ ہو، کاغذ پہ نظر ہو، مضمون کی آمد ہو، پھر میں چاہے 4 صفحے بھی لکھ دوں گا. یہی وجہ ہے کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں فائدہ نہیں ہوا. فائدہ کیسے ہو؟ توجہ تو ہے نہیں. یقین کامل کے ساتھ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پہاڑوں کو بھی ٹال دیتے ہیں. اگر ہمارے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل حج کریں، عمرہ کریں، سب کچھ کریں. ہمارے ہمسائے میں ہندو ہے، اور جب ہم لوگ عمرہ کر کے واپس جاتے ہیں تو ہم سے زمزم بھی مانگتے ہیں، مدینے کی کھجور بھی مانگتے ہیں. بالکل دینی چاہیے. مکے میں رہتے ہوئے ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا. مدینے کی کھجوریں مدینے کے منافق اور کافر اور یہودی نہیں کھاتے تھے. بڑے بڑے باغ تو ان کے تھے. اللہ کے بندے کوئی منع نہیں. اور آپ اس نیت سے دیں کہ یا اللہ میرا ہمسایہ ہے، ہمسایہ چاہے کافر بھی ہو، الجار و جار ولو جار، ہمسایہ ہمسایہ ہوتا ہے چاہے وہ ظالم بھی. اور دوسرا میرا مولا میں اس نیت سے دے رہا ہوں کہ اس کے ذریعے اس کے دل کو ہدایت کی طرف بدل دیں، اسلام کی طرف بدل دیں. بالکل دیں، ہمسائے کا خیال رکھیں. اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو وہ جو احرام کی چادریں ہیں ان کو دھو کے پھر عمرہ کرنا ہوگا. کیوں؟ پہلے آپ نے گناہ کا کام کیا ہے. نہیں، اللہ نے عقل نہیں دیا، چھین لیا ہے اللہ نے عقل. بھئی عمرہ گناہ کا کام تھا تو کیا کیوں؟ اور اگر نیکی کا کام تھا تو تم تو پاک رہ گئے، کپڑا کیوں پلیت ہو گیا؟ بھائی 100 عمرہ کرو، کیا ضرورت ہے دھونے کی؟ شلوار ہو، پاجامہ ہو یا جبہ ہو، ٹخنوں سے نیچے ہونا حرام ہے. یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ پاک انشاءاللہ دوبارہ مکے میں حاضری نصیب فرمائیں گے. داڑھی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ داڑھی رکھیں. پہلے تو حضور کی حدیث مبارک ہے کہ اعف اللحا وقص الشوارب، کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ. اس لیے بعض علماء تو پابندی ہی نہیں لگاتے کہ جتنا بڑھ جائے، لیکن ائمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. دھکے دے کر یا زور آزمائی کر کے حجر اسود پہ بوسہ نہیں لینا چاہیے. دور سے اشارہ کرنے بسم اللہ اللہ اکبر. 27 رجب کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ملتی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے آقا کا معراج ہے. اور معراج منانے کا طریقہ یہ ہے کہ معراج میں اللہ نے نبی کو جو تحفہ دیا ہے نماز کا، تم اگر 5 وقت کے نمازی ہو تو معراج ماننے والے ہی تم ہو. جو بے نماز ہے وہ تو منکر ہے معراج کا.
غلطی کی ہے کہ صفا مروہ کو آپ نے 7 کے بجائے 14 چکر لگائے. بہرحال 7 تو ہو گئے نا، باقی ضائع گئے. باقی تم نے اپنی بیوی کے بال 1 پور کے برابر کاٹ لیے، ٹھیک ہو گیا، بالکل جائز ہے، اور کاٹنے بھی 1 پور کے برابر چاہیے. لیکن یوں نہیں کہ یوں پکڑ لو یا یوں پکڑ لو. عورت اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹ دیں. لیکن تمہاری بیوی نے بھی تمہارے 1 پور کے برابر بال کاٹے، تم پہ دم پڑ گئی کہ تمہیں پورے بال کٹوانے چاہیے تھے. تم نے بیوی کا مقابلہ کیا یا عورت بن گئے؟ مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح پھروائے، یا جتنے اللہ نے بال دیے ہیں 1/4 حصہ بال سارے سر کے کاٹے. یہ ٹک لگانے سے دم پڑ جاتا ہے. اب بال بھی کٹواؤ اور دم بھی دو. تبلیغ دین جو ہے یہ ہر امت مصطفیٰ کے کلمے پڑھنے والے پر لازم ہے، اور اس دور میں تو فرض ہے. یہ تو حالات پہ ہوتا ہے نا، جب بے دینی عام ہو جائے دین پہنچانا تو فرض ہو گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے نبی کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک. تو جو چیز اللہ کے نبی پہ واجب ہے تو امت. میں نے اپنے لڑکے کے ساتھ عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے. 48 گھنٹے کے بعد میں نے ٹنڈ کرائی، دم پڑ گئی. 1 بکری دم جا کے لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کرو. فیملی آئی ہے انڈیا سے عمرے کے لیے، لیکن احرام کے بغیر. پھر وہ فوراً مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں احرام کے ساتھ مکے آ گئے. وہ تو ان کا ہو گیا، دم سے بچ گئے کہ فوراً میقات پہ چلے گئے اور عمرہ کر لیا. اچھا، ان کے بعد بیوی کو ماہواری آ گئی، 1 بچی نے بال کاٹ دیا. اور اگر عورت نے مدینے سے عمرے کی نیت کر لی تھی اور مکے میں آنے کے بعد حیض آ گیا، وہ بیٹھی رہے عمرے میں. جب پاک ہوگی تو عمرہ مکمل کرے گی. یہ نہیں کہ بال کاٹ دو تو عمرہ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ نہ طواف کیا نہ صفا دوڑا، بال کاٹنے سے عمرہ ہو گیا. اور اگر ایسا کر لیا ہے، دم پڑ گئی، اور پاک ہونے کے بعد عمرہ بھی کرے اور 1 بکری دم بھی ادا کرے. بھائی طواف یا عمرہ جو ہے نفلی عبادت ہے. اگر آپ کسی ذات کے لیے بھی کریں، پہلے اپنے لیے کریں، اس کے بعد دعا کر لیا کریں گے یا اللہ اگر تیری دربار میں میری یہ عبادت قبول ہے تو اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما دے. اگر ہمارا غریب رشتہ دار ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایسے آدمی کو خیرات دے سکتے. خیرات تو آپ کافر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو صرف خیرات نہ دیتے رہو، نصیحت کر کے نمازی بھی بناؤ. جو لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، میرا بھائی دھکا دینا مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے، اور بوسہ دینا جو ہے ایک نفلی عبادت ہے، سنت ہے. تو اس لیے دھکے نہ دیا کریں، اور موقع مل جائے الحمدللہ، نہ مل جائے اشارہ کریں. کہتے ہیں کہ جو عورتیں شرعی پردہ نہیں کرتی ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ جناب یہ صرف کبیرہ نہیں، یہ تو کبیرے کا بھی باپ ہے.
وجہ یہ ہے صرف اس کا گناہ نہیں نا، جس کی اس پہ نظر پڑ کے خراب ہو رہی ہے ان کی لعنت بھی تو اس کے سر ہے نا۔ اور پھر یاد رکھیں جو گناہ بڑا ہوگا اس پہ یا لعنت ہوگی یا عذاب ہوگا یا حد ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا جو عورتیں بغیر پردے کے اور موجودہ دور کے مطابق بڑے بھڑکیلے اور چمکیلے اور فیشنیبل کپڑے پہن کے اور خوشبوئیں لگا کے میک اپ سنگار کر کے باہر نکلتی ہیں، حضور نے فرمایا ایسی عورتوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، نبی کی نظر میں تو لعنتی بن گئی، تم کہتے عمرہ کرائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ عورتیں جو فیشنیبل ہیں اور ناز انداز سے چلتی ہیں اور غیر محرموں کے اندر گھستی ہیں اور اپنا فیشن دکھلاتی ہیں، خوشبوئیں پھیلاتی ہیں، حضور نے فرمایا انہا کذا و کذا، یعنی یہ عورت جو ہے زانیہ ہے۔ اس لیے فقہا نے اس حدیث کے تابع لکھا ہے کہ ایسی عورت کو گھر آ کے غسل کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، کہ حضور نے اس کو فرمایا ہے کہ انہا قضا و قضا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ صغیرہ بھی گناہ ہو نا، بار بار کرنے سے تو وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو قرآن کی مخالفت ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اللہ کا قرآن کہتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے۔ جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں احناف اور شوافی کے نزدیک ان کا عمرہ بھی ٹھیک ہے، حنابلہ فرماتے ہیں ضرورت ہو تو کرے ورنہ نہ کرے۔ کہتے جی کہ وہ جو اسپیکر چلانے والے ہیں وہ مائک نیچے رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ڈھونڈ کے کرسی لاتے ہیں نا جو اور نیچے ہو، کیا کرے؟ بس کوئی علاج نہیں، انا للہ پڑھ لیا کرو، بس کوئی علاج نہیں ہے، ان کے بھی بس میں نہیں ہے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی روزانہ عمرہ کرنا چاہے، ہر عمرے کے بعد ہر حال میں اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا بال نہ ہوں، لیکن افضل یہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے عمرے سے، یعنی جتنا ٹائم تم عمرے میں لگاتے ہو اگر اتنا ٹائم طواف میں لگائیں تو وہ زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اجر ہے اور زیادہ فضیلت ہے۔ کہتے جی خوارج کون ہوتے ہیں؟ خوارج وہ ہیں جو اہل بیت رسول کے منکر ہوتے ہیں، تو یہ بہت سارے عربی ملکوں میں بھی موجود ہیں اور بڑی ان کی تعداد ہے، ویسے بڑے عابد، زاہد، ذاکر، شاکر، قرآن پڑھنے والے، لیکن اہل بیت رسول کے مخالف۔ ایم تجارت حلال ہے یا حرام؟ مجھے کیا پتا جناب ایم کیا ہوتی ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں ایم کیا ہوتی ہے؟ کوئی ملم ہوتی ہے زخم پہ لگانے کی، یا ملامت ہوتی ہے کسی کو کرنے کی؟ مجھے کیا پتا تمہارا ایم کیا ہے؟ میں لاہور سے آیا ہوں اور احرام میں نے جدے سے باندھا، ایک بکری دم پڑ گئی، آتے عمرے پہ ہو، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہو۔ لاہور میں نعوذ باللہ علماء نہیں ہیں، سینکڑوں مدرسے ہوں گے لاہور میں،
اور سینکڑوں علماء ہوں گے جب عمرے 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 جب عمرے